چھوڑو رامیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ مجھے بھی ہوا تھا تمہارے الفاظ سے، جب بھری محفل میں تم نے میرا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین پہ پھینکا۔ میرا سر زمین پہ لگنے کی وجہ سے ہلکا سا خون نکل آیا تھا، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو میری ذات سے یوں بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسلا۔ تمہارے تو قریب آنے کا بھی دل نہیں کر رہا میرا۔ سوچ رہا ہوں کہ دادا جان کو صاف الفاظ میں بتا دوں کہ مجھے تم سے اولاد نہیں چاہیے۔ میں ایک ایسی عورت سے اولاد چاہوں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ تو پھر اس طرف سے تو تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مجھے ریلیکس ہونے کا کہہ رہا تھا، اتنی بڑی بات کر کے، میری ذات کی دھجیاں اڑا کے، مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر کے وہ مجھے ریلیکس ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی میں بہت زیادہ رو رہی تھی، مگر میرے آنسوؤں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اٹھو اور جلدی سے میرے کپڑے پریس کرو، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے مجھے ایک نیا حکم سنایا۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد میرا دماغ ٹھیک طرح سے پروسیس نہیں کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا، میرا بازو پکڑ کے مجھے استری سٹینڈ کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے نہیں، تمہیں اپنی بیوی بنایا۔ وہ زہریلے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا میری روح تک کو فنا کر گیا تھا۔ میں آنسو پیتی خاموشی سے اس کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ ایک وقت جب اس کی ساری محبت صرف اور صرف میرے لیے تھی، مگر میں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا۔ اب کیا ساری زندگی ہم دونوں ایسے گزاریں گے؟ میں ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آیا وہ یہ تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھے گا۔ میں اس بارے میں حویلی میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا، مجھے سب کے ہنسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی صحن سے۔ میں دھیرے سے انداز میں مسکرا دی۔ سکندر بھی باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے میں اس سے ملی نہیں تھی۔ وہ میرا اچھا دوست بھی تھا۔ ابھی میں اس کے پاس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور میرے کزن دندناتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ شادی کر کے تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ ہم جانتے ہیں خاندان کے سب سے خوبصورت آدمی کو حاصل کیا تم نے اور ایک لمبا ہاتھ مارا ہے، مگر یار اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ہم پہ بھی نظر کرم کر لو۔ چلو اب باہر چلتے، سب کزنس تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور سب کو تمہاری طرف سے ایک بہت بڑی ٹریٹ کا ویٹ ہے۔ اس کی باتیں سن کے میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں رامیز سے شادی کر کے واقعی میں ہر چیز بھول گئی تھی، کیونکہ وہ کسی سائے کی طرح میرے ذہن پہ سوار رہنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب میں باہر جا کے بیٹھی تو میرے سارے کزنز وہیں پہ موجود تھے۔ سکندر بھی ایک کونے پہ بیٹھا فرحان سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ میں نے بھی ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا اور اس سے تھوڑی ہی دور جا کے بیٹھ گئی۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ بھی ہماری ہی طرف آ گیا۔ بھائی ٹریٹ کہاں پہ ہے میری؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سی ٹریٹ؟ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہوتا، میں نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ او ہیلو میڈم، خاندان کا سب سے ہینڈسم اور سب سے خوبصورت بیٹا لے اڑی ہو تم۔ اس کو ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں شاید اندازہ نہیں تھا اور جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ اگر میں خوش قسمت تھی تو پھر رامیز، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ کیا وہ دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان تھا جس کی زندگی میں ایک ایسی عورت آئی تھی جس نے اسے بھری محفل میں دھتکار دیا تھا؟ اس کے باوجود بھی اسے مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں موضوع چینج کر دیا تھا۔ ہم ہمیشہ کی طرح ناولز کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ سکندر کو بھی ناولز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ پہلے بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا، ٹائم یوں ہی گزر جاتا تھا۔ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب اس ظالم انسان کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کمرے میں چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ لال انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ صرف اتنا ہی کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رامیز بھائی مجھ سے جیلس ہونے لگے ہیں؟ سکندر نے اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور دل فریب لہجے میں مسکراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کافی چل انسان ہے۔ یہ تو مجھے ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے۔ چلو تم جاؤ، ایسا نہ ہو دیر سے پہنچنے پہ پرانے ہیرو کی طرح وہ اوور ری ایکٹ کر جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
میں جانتی تھی کہ وہ مذاق میں بول رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی یہ بات سچ ہو گئی تھی۔ میں رامیز کی فطرت سے بھی واقف تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے میرا بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ اپنے کسی بھی میل کزن کے ساتھ فری مت ہونا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ میری زبان پھسلی۔ ہاں، اور ابھی میں نے تمہیں یہ ثابت نہیں کیا۔ اگلی بار تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ آخر میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ آپ خود بھی تو میرے ہوتے ہوئے ایک اجنبی لڑکی سے عشق لڑا رہے ہیں۔ کیا میں نے آپ سے سوال کیا؟ آپ بھی تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر مجھے میری زندگی میری مرضی سے گزارنے دیں۔ جب تک تم میری دسترس میں موجود ہو تب تک تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ آئی سمجھ تمہیں؟ اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بھی بٹھا لو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے نفرت کی انتہا کر دی تھی۔ میرے بازو کو اس نے بہت مضبوطی سے دبوچا ہوا تھا۔ تکلیف کے مارے میرا برا حال تھا۔ مجھ سے تو ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین پہ پھینک دیا۔ مجھے اماں جان سے رات کے وقت پتہ چلا کہ وہ ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہے۔ سب حویلی والے اس سے ناراض تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے، مگر وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دادا جان کو کہا تھا کہ صرف 1 مہینے کا پروجیکٹ ہے، میں کام میں اتنا مصروف ہو جاؤں گا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ضد کی، لیکن رامیز ہر بار ہی لاجک ان کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں رات کے وقت اس کی پیکنگ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کوئی پتہ نہیں ہے، شاید 1 سال لگ جائے یا پھر 2 سال لگ جائے۔ تو کیا یہ سارا وقت میں اکیلے ہی گزاروں گی؟ آنسوؤں کا پھندا بار بار میرے گلے میں اٹک رہا تھا۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں؟ اس نے انتہائی خونخوار نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم ایک قابل اعتبار عورت ہوتی تو میں ضرور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم یقین کیے جانے کے قابل نہیں ہو۔ جو عورت بھری محفل میں اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر سکتی ہے، اس عورت سے کسی بھی حد تک جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میں پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ کل تک تو وہ سکندر کی وجہ سے اتنی خفا ہو رہے تھے، اور آج مجھے اسی کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ غلط فہمی بھی میری دور ہو گئی، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ سکندر بھی اسی پروجیکٹ میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ میرا دماغ اب درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ انسان مجھے الوداع کیے بغیر چلا گیا۔ یہ 2 سال میں نے جتنی تکلیف میں گزارے تھے، یہ صرف میں جانتی تھی اور میرا رب جانتا تھا۔ ذہنی اذیت کی وجہ سے مجھے ڈپریشن اور اینزائٹی کے ایشو ہو گئے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے جس نے مجھے میری ہی نظروں میں ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ میں ہر روز ہی خود سے یہ سوال کرتی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے کہ وہ شخص مجھ سے اس حد تک مجھے دھتکار رہا ہے کہ مجھے خود اپنی ہی ذات سے شدید نفرت ہونے لگی ہے۔ میں بہت زیادہ اکیلی رہنے لگی تھی۔ اب تو اماں سے بھی میں کوئی بات شیئر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اماں کو بھی بلڈ پریشر کا ایشو تھا۔ میری ذرا سی پریشانی کو وہ اپنے سر پہ سوار کر لیتی تھیں۔ اندھا تو کوئی بھی نہیں تھا، نظر تو سبھی گھر والوں کو آ رہا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اور رامیز حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے پڑھائی کنٹینیو کر دی تھی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ میرا زیادہ تر وقت یونیورسٹی کے چکروں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب مجھے مصروفیت ملی تو میرے دماغ کو بھی تھوڑا سا سکون ملا۔ یونیورسٹی لائف بہت اچھی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے وہاں پہ اچھے دوست بھی مل گئے، مگر ایک چیز تھی جو میرے ذہن کو تھوڑی سی کھٹک رہی تھی۔ دلاور نام کا وہ لڑکا، جو کہ ہماری یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور سب سے لائق لڑکا تھا، جس کی انٹیلیجنس کی وجہ سے سب ٹیچرز ہی اس کو پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی جا کر میں نے بھی پڑھائی پہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ میں بہت سے ٹیچرز کی فیورٹ ہو گئی تھی، لیکن اکثر ہی میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں مجھے بتاتی تھیں کہ دلاور مجھے پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے، جبکہ ان کی باتوں کو سن کے میں برا منا جاتی تھی۔ میں نے سب کو تو نہیں، لیکن اپنی ایک بیسٹ فرینڈ کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اور وہ حقیقی معنوں میں میرے لیے فکر مندی کا اظہار کرتی تھی کہ تمہیں دلاور سے مل کے یہ چیزیں اسے کلیئر کر دینی چاہیے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔
میں نے اس سے کہا کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نکاح کی مدت کتنے ٹائم کے لیے ہے اور یہ زیادہ عرصے تک چلے گا بھی یا نہیں، تو میں کیوں ہر کسی کے سامنے اپنے نکاح کا ڈھنڈورا پیٹوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے وہیں پہ شادی کر لی ہو، اپنی زندگی میں مگن ہو۔ تم ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ اس نے مجھے ایسا سوچنے پہ مجبور کیا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، 2 سال سے اس نے آپ کی خبر ہی نہیں لی، حویلی کے ہر فرد کو وہ الگ الگ کال کرتا ہے، مگر اس نے آپ کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے۔ ایسے آدمی سے آپ کیا امید رکھ سکتی ہو؟ دیکھو میری بات سنو، تم نے بھی تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، بھری محفل میں اس سے نکاح کرنے سے انکار کیا تھا۔ میری دوست نے جب میری غلطی میرے سامنے لا کے رکھی تو میرے دل کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا۔ ہاں میں جانتی ہوں، کیا تم نے اس کے لیے معافی مانگی ہے؟ میں نے اس سے بے ساختہ نظریں چرائیں، صرف 2 یا 3 بار۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے معافی مانگی تھی اور پھر اس کے بعد میں اس قصے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شاید اگر میں اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگتی یا پھر اس کی تھوڑی سی منتیں کرتی تو وہ راضی ہو بھی جاتا۔ ابھی تو 2 سال گزرنے کی وجہ سے ہم دونوں میں بہت زیادہ دوریاں آ گئی تھیں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ موضوع تبدیل کرو، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش ہونے کا امکان تھا۔ میں یونیورسٹی کے برآمدے میں کھڑی تھی، میری سہیلی آج چھٹی پہ تھی۔ مجھے وہاں پہ کھڑے ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کے دیکھا تو دلاور خان نگاہیں جھکا کے کھڑا تھا، پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ بات بھی سچ تھی کہ اس نے کبھی بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی ٹھرکی لڑکوں کی طرح وہ چانس کی تلاش میں رہتا تھا۔ اگر آپ ایزی فیل کر رہے ہیں تو مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، انتہائی مؤدبانہ لہجے میں اس نے مجھ سے کہا۔ تو میں پہلے تو تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی، پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، جی کہیں جو کہنا ہے، میں سن رہی ہوں۔ سر حیدر سے میری بات ہوئی ہے، ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں ہم دونوں ان کو اسسٹ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ خود آپ سے بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے، چونکہ آپ میری کلاس فیلو بھی ہیں اور ہماری کلاس کی GR بھی ہیں۔ میں اپنی کلاس کی مانیٹر تھی، اس وجہ سے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا پہلے مجھے ہی سے پوچھا جاتا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کے واقعی میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی تھی کہ اگر سر حیدر پروجیکٹ شروع کر رہے تھے تو پھر انہوں نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں صرف آپ سے آپ کی مرضی جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کو پروفیشنل رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تو یہ یونیورسٹی کی طرف سے ہے اور سر حیدر چاہتے ہیں کہ میں ان کو اسسٹ کروں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ وہ خود مجھ سے اس بارے میں بات کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ کہہ کے میں اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی پرفیوم کی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ وہ بہت ہی قیمتی اور برانڈڈ پرفیومز یوز کرتا تھا۔ آخر کو ایک بہت بڑا جاگیردار تھا۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے ساری لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، مگر اس کی نگاہیں مجھ پہ آ کے رکی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ میں کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہوں۔ یہ احساس عجیب اور انوکھا سا تھا۔ دوسری طرف مجھے رامیز کی طرف سے بھی ٹینشن تھی، نہ جانے اس نے کیا فیصلہ لیا ہوگا، پتہ نہیں وہ زندگی کے کون سے موڑ پہ ہوگا، میں اسے یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے سر حیدر کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ انہوں نے بھی یہ بات کلیئر کی کہ انہوں نے میرے پاس دلاور کو بھیجا تھا، خود وہ تھوڑے سے مصروف تھے، اور تب مجھے پتہ چلا کہ یہ بات انہوں نے دلاور سے 1 ہفتہ پہلے کہی تھی، لیکن اس میں مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے تھوڑا سا عجیب تو لگا تھا، مگر میں قبول کر چکی تھی، اور یوں ہم دونوں کے نمبر ایکسچینج ہو گئے تھے۔ رات کے وقت مجھے پرسنل نمبر پہ اس کا میسج آیا، کام کے حوالے سے۔ وہ اور کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور جب ہم مل کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے تھے تو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے منگواتا تھا۔ ایک دن میں نے اس پہ غصہ کیا، اسے سختی سے منع کیا، تو وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا، خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی حرکت سے باز بھی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سے میرے لیے جوس آرڈر کیا تھا۔
تم یہ سب کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، اگر مجھے واقعی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خود اپنے لیے منگوا سکتی ہوں، میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ فی الحال آپ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں منگوائیں گی؟ فی الحال آپ میرے ساتھ ہیں، اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ رامیز کا چہرہ کہیں دور میرے ذہن میں جگمگایا تھا۔ اصل ذمہ دار تو میں اس کی تھی۔ کیا اس نے کبھی کوئی حق ادا کیا تھا؟ کیا اس نے کبھی یہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں۔ دلاور کو میں نے غور سے دیکھا، سبز آنکھوں والا وہ پٹھان لڑکا پوری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف مجھ پہ آ کے فدا ہوا تھا۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا سا اٹک گیا۔ ابھی وہ میری حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دوں، مگر پھر میں یہ سوچ کے خاموش ہو گئی کہ جب تک مجھے رامیز کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا تب تک میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ دماغ میں کہیں دور رامیز سے بدلہ لینے کی خواہش بھی تھی کہ اگر وہ دوسری لڑکیوں سے بات کر سکتا تھا، ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتا تھا، تو میں کیوں نہیں؟ اگر اسے اپنی مرضی کا ہم سفر چننے کا پورا حق تھا تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھ میں اور دلاور میں اب کام سے ہٹ کے بھی بات چیت ہونے لگی۔ وہ بہت زیادہ مذاق کرتا تھا اور اکثر مجھے روسٹ بھی کرتا تھا، مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ مذاق میں کر رہا ہے۔ میں جب بھی یونیورسٹی جاتی تھی تو وہ پہلے سے ہی گیٹ سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہوتا تھا۔ کوئی ایک آدھ دن ہوگا جب میں نے یونیورسٹی جا کے اسے نہ دیکھا ہو، اور وہ دن بھی میرا بہت ہی برا گزرا تھا۔ جب میں داخل ہوتی تھی تو مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ سے نوازتا تھا، اور پھر اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا یونیورسٹی کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ نوٹس اور پریزنٹیشنز کے حوالے سے بھی وہ ہمیشہ میری مدد کرتا تھا۔ میرے کہے بغیر ہی وہ مجھے نوٹس لا کے دیتا تھا اور میری پریزنٹیشنز بھی بنا کے دے دیا کرتا تھا۔ اب میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میرے حواسوں پہ سوار رہنے لگا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ شاید ایک مرد کی طرف سے مجھے جو دھتکار ملی تھی، دوسرا مرد اس کا مداوع کرنے کے لیے تیار تھا، پر مجھے ایک دم سے یہ سب کچھ غلط لگنے کا احساس بھی تھا۔ میں بہک بھی گئی تھی۔ بے وقوف لڑکیوں کی طرح میں بھی اس کی ہمدردیوں کو اور اس کی محبت کو اپنا سمجھنے لگی تھی، جبکہ مجھے حقیقت کو بھی تو قبول کرنا تھا کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ اور اس دن میں حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر میرے قدم زمین پہ ہی جم گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رامیز تھا، جو 2 سالوں کے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ چینج ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا، مگر مجھے اس کی یہ مسکراہٹ ہضم نہیں ہوئی تھی۔ 2 سالوں کی تکلیف میں مر کے بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے مجھے اس چیز کا احساس دلایا تھا کہ میں ایک فالتو شے ہوں جس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ بیٹا، رامیز کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ اماں نے مجھے حکم دیا تو میں چپ چاپ کچن میں آ گئی اور اس کے لیے چائے کا پانی چڑھا دیا۔ حالانکہ یہ کام ملازمہ بھی تو کر سکتی تھی۔ سب گھر والے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میری اماں کو اور باقی گھر والوں کو یہ لگتا تھا کہ ان 2 سالوں میں بھی میں اس کے ساتھ رابطے میں رہی ہوں۔ میں نے تو انہیں یہی بتایا ہوا تھا کیونکہ میں اپنی اماں کو یا حویلی کے باقی لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنے اور اس کے رشتے کے حوالے سے مشکوک کرنا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اس کی زندگی کے کسی بھی پہلو سے واقف نہیں تھی۔ جو بھی بات ہوتی تھی تو اماں مجھ سے کہتی تھیں، ارے تاشا، تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اور میں چپ ہو جاتی تھی، کبھی اپنی گردن جھکا لیتی، کبھی ان سے نگاہیں چرانے لگتی۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں اماں کو بتاتی یا کسی اور کو خبر دیتی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ پہلے سے ہی بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے سرسری انداز میں مجھ سے سلام کیا۔ کیسی ہو؟ بالکل نارمل سا لہجہ تھا، نہ ہی اس میں کوئی شناسائی کا عنصر تھا، نہ ہی کوئی جوش جذبہ تھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے بھی اسی انداز میں ٹھنڈے لہجے میں جواب دے دیا، اور یہ سب کچھ میں اس کی غیر موجودگی میں سیکھ گئی تھی کہ جو آپ کی عزت نہ کرتا ہو اس کی بھی عزت نہیں کرتے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ دلاور کے آتے ہی میں ہر چیز کو بھول گئی ہوں، وہ بھی میری غلط فہمی تھی۔ ادھر اپنی پرانی محبت دیکھی
اور ادھر دماغ پھر سے ڈگمگانے لگا، مگر اس بار میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا تھا۔ جو فیصلہ کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کے کرنا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کا سوال تھا اور اپنی زندگی کو میں اس طرح سے ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں اس کے سامنے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ وہ حیران رہ گیا۔ کون سی بیوی؟ ایک ہی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ 2 سال پہلے وہ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ جب بھی بولتا تھا میرے لیے اپنے منہ سے زہر اگلتا تھا۔ اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا؟ لیکن کیا فائدہ؟ میں آپ کی گرل فرینڈ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جس سے آپ راتوں کو دیر دیر تک بات کرتے تھے۔ ہاں، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سن کے میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ میں نے تو اسے اسی دن ہی چھوڑ دیا تھا جب میں یہاں سے امریکہ گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات پہ یقین کروں گی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلانے کی کوشش کروں گا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی دھیمے سے مسکرا دیا اور بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دلاور کون ہے اور اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو میرے سر کے اوپر آ کے گرا تھا۔ وہ دلاور کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ مجھے ہچکچاتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، دیکھو، تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے تم مجھ سے کھل کے بیان کر سکتی ہو۔ میں دلاور کی کلاس فیلو ہوں، اس سے زیادہ ہم میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس سے صاف صاف جھوٹ بولا تھا، حالانکہ ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ بہت جلد وہ مجھے پروپوز کر دے گا۔ اب تو میری وہ امید بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ رامیز واپس آ چکا تھا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر سے سوال کیا گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ ماروں، جو 2 سال کے لیے غائب ہو کے میری ذات کو میرے لیے سوالیہ نشان بنا کے اب مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اینڈ پہ سارا ملبہ مجھ پہ گرانا چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کسی ایسے فیصلے پہ راضی ہو جائیں جس میں ہم دونوں کی ہی بھلائی ہو۔ اور تمہاری نظر میں یہ فیصلہ کون سا ہے؟ یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر 2 سال کے لیے آپ مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور ان 2 سالوں میں آپ میری خیریت تک دریافت کرنے کی زحمت نہیں کر سکتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ساری زندگی آپ کی میرے بغیر گزارنا کوئی مشکل کام ہے۔ آپ کھل کے اپنی زندگی انجوائے کریں، چاہے کسی کی ذات میں دلچسپی لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دیں۔ تم یہ بات بہت ہی سوچ سمجھ کے کر رہی ہو، رائٹ؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تھا۔ یس، میں نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ آر یو شیور؟ یس، میں نے پھر سے ایک لفظی جواب دیا۔ اندر کہیں میرے دل میں کوئی چیز چھن سے ٹوٹی تھی۔ میں اس بارے میں تمہیں سوچ کے جواب دوں گا۔ فی الحال میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ وہ مجھے تھوڑا سا چینج معلوم ہو رہا تھا۔ خیر، انسان بدل ہی جاتے ہیں۔ 1 مہینے میں انسان چینج ہو جاتا ہے، تو پھر یہ 2 سال کا وقت تھا۔ میں صوفے پہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ میرے کانوں میں اس کی آواز گونجی، بیڈ پہ آ کے سو سکتی ہو۔ میں تلخی سے مسکرا دی۔ جب یہ الفاظ سننا چاہتی تھی تب وہ ایسا کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تب تو اس کے منہ سے صرف آگ کے شعلے نکلتے تھے، اور اب جب مجھے ضرورت نہیں تھی تو وہ مجھ پہ مہربان ہونے لگا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں اس کا آخری جملہ گونجنے لگا کہ اس نے مجھ سے یہ شادی صرف اور صرف بچے کے لیے کی تھی۔ میں خوف سے اپنی جگہ پہ رک کے بیٹھ گئی۔ اماں بھی 2 دن پہلے اسی بارے میں بات کر رہی تھیں۔ دادا جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ حویلی والے بے وقوف تو نہیں تھے جو اس کی ان 2 سالوں کی دوری کے پیچھے چھپا ہوا راز نہ سمجھتے۔ ہر کوئی یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، مگر سب نے چیزوں کو قسمت پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو دلاور پہلے سے بینچ پہ بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے اپنے نکاح کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔
یہ کام بہت ہی مشکل تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ تکلیف سے دو چار ہو جائے گا۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پہ بینچ پہ ٹک کے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو یار؟ کل سے تمہیں میسیجز کر رہا ہوں مگر تم نے میرے ایک بھی میسیج کا جواب نہیں دیا۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہوں، کم از کم مجھے اپنی خیریت کے بارے میں بتا دیا کرو اگر تمہیں بات کرنے کا دل نہ ہو تو۔ دلاور، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات بہت ہی غور سے سننا۔ میں نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میری زندگی میں کوئی اور موجود ہے۔ تو پہلے تو وہ خاموشی سے میرے چہرے کو گھورتا رہا۔ تو کیا ہو گیا؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بول رہا تھا۔ تو پھر اس کا پسندیدہ نظروں سے دیکھنا، میری فکر کرنا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا یہ کچھ مردوں کی فطرت ہوتی ہے یا پھر وہ سب لڑکیوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ خدا کا شکر تھا کہ میں نے ابھی رمیز کے سامنے دلاور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ دلاور نامی وہ شخص مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ پہلے مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ حقیقت تو اب کھل کے میرے سامنے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہینگ ہو گئی ہو؟ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں بڑی مشکل سے مسکرائی۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میری بات تو سنو، واپسی پہ ہم لوگ لائبریری چلیں گے، مجھے اپنے لیے کچھ کتابیں لینی ہیں، میں ان کے نام بھول گیا ہوں اور تم بھی مجھے سجیسٹ کرو گی۔ یونیورسٹی میں لائبریری موجود ہے تو پھر باہر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ پہلی بار جا رہی تھی، 2-3 بار پہلے بھی میں اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ ایک بار ہم لوگ لنچ کرنے کے لیے بھی گئے تھے، ایک بار ہم پروجیکٹ کے کام کے سلسلے میں ہوں گے۔ یار یہ بک سر حیدر کی طرف سے مجھے سجیسٹ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ پروجیکٹ کا بھی تھوڑا سا کام ہے۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ مجھے تھوڑا سا بے چین نظر آنے لگا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ میں نے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی جبکہ اندر سے میرے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، مگر میں اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی مارکیٹ کی طرف لے جانے کے بجائے وہ ایک ویران جگہ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یار بتایا بھی ہے کہ لائبریری جانا ہے، پھر بھی مجھ سے یہی سوال پوچھی جا رہی ہو، کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے خفگی سے مجھ سے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پہ یقین ہے، میں نے اسے مان بھرے لہجے میں جواب دیا تھا، مگر اپنا یہ مان مجھے ڈگمگاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ گاڑی ایک بہت بڑی اور ویران کوٹھی کے سامنے آ کے رک گئی تھی جو کہ آبادی سے کافی فاصلے پہ تھی۔ نیچے اترو۔ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے کہاں پہ لے کے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں نیچے اترو، زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اپنے پیچھے کتوں کی طرح مجھے لگا کہ آخر میں تم مجھے چھوڑ دو گی؟ میں تو اتنے عرصے سے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کا انتظار کر رہا تھا، اگر تم خود نہیں پھنسی تو میں نے سوچا کہ میں ہی پھنسا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا۔ مگر تم تو میری عزت، مجھ سے محبت… او ہیلو میڈم، آپ جیسی لڑکیوں کی عزت نہیں کی جاتی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے دوستیاں کرتی ہیں۔ میرے گال اور میرے کانوں کی لو تپنے لگی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا، شدت سے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، مجھے آخر کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس چیز پہ تھا کہ وہ بھی روایتی مردوں کی طرح خود غرض نکلا۔ اس کا مقصد بھی صرف اور صرف میرے وجود کو حاصل کرنا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے کے جا رہا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ اس نے مجھے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، رامیز وہاں پہ آ گیا۔ اس نے دلاور کو گریبان سے پکڑا اور اس کو دھنک کے رکھ دیا۔ میں خوف سے صوفے پہ بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری زندگی ایک مذاق بن کے رہ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھا تو میں اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے۔ میں اس سے بات کرنے پہ مجبور ہوئی تھی۔
2 سالوں تک تم مجھے ذہنی اذیت دیتے رہے. میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے تم نے دوسری شادی کر لی ہے. تم نے ایک بار بھی مجھ سے میری خیریت دریافت نہیں کی, ایک بار بھی خبر لینے کی کوشش نہیں کی. اس نے میرے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا. قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے انجان نہیں تھا. تمہاری ہر چیز کے بارے میں مجھے خبر تھی. کہاں جاتی ہو, کیا کرتی ہو, مجھے سب معلوم تھا. تمہاری اور دلاور کی دوستی کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا تھا. تم جانتی ہو ان 2 سالوں میں نے تم سے بات کیوں نہیں کی اور تم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا. کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا. میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس واپس آ گیا تو میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا, تم سے زبردستی اپنا حق وصول کروں گا, اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. تم تو میری پسندیدہ عورت تھیں. میں چاہتا تھا کہ جب میرے دل سے یہ غصہ غائب ہو جائے, میرا دل ہر طرح کی نفرت سے خالی ہو جائے, تو پھر میں تمہارے پاس آؤں, صرف اور صرف محبت لے کر. مگر تم نے بہت دیر کر دی رامیز, تم نے بہت دیر کر دی. اگر یہ 2 سال تم نے تکلیف میں گزارے تھے تو 2 سالوں سے میں بھی سکون میں نہیں رہا. سب حویلی والوں کو ہی اس کے غصے کا علم تھا. وہ جانتے تھے کہ اس کا غصہ لمبے عرصے تک کے لیے ہوتا ہے, لیکن جب ایک بار اس کا دل صاف ہو جائے تو پھر وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جاتا ہے. میرے دل سے اس کے لیے غلط فہمی اور نفرت ختم ہو چکی تھی. دلاور کی وجہ سے اس نے میری ذات پہ کوئی الزام نہیں لگایا تھا, بلکہ اس نے یہ سب کچھ بھی اپنے ذمے لے لیا تھا. وہ مجھے لے کے واپس حویلی آ گیا. میں ابھی بھی بہت کنفیوز تھی. اس نے مزید کچھ باتیں مجھے کلیئر کیں. اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی لڑکی نہیں تھی. وہ شروع سے لے کے آخر تک مجھ ہی سے محبت کرتا تھا, اور جو کالز اس نے میرے سامنے کی تھیں وہ پرینک کالز تھیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ وہ دھیمے سے مسکرا دیا. جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے تمہارے موبائل کے ساتھ ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگائی ہوئی تھی, کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ تم کوئی بے وقوفی کرنے کی کوشش کرو گی. ہاں, میں نے واقعی بے وقوفی کر دی تھی. یہ کہہ کے میں پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اب ہم لوگوں کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہوگا؟ وہی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤ اور اپنے دل کو میری طرف سے صاف کر لو. جو بھی تھا, جیسا بھی تھا, رمیز عزت کرتا تھا. دوسری طرف دلاور کی اصلیت جب سے کھل کے میرے سامنے آئی تھی, مجھے باہر کے مردوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر مجھے آخر میں یہی بہتر لگا کہ میں رامیز کا ہاتھ تھام لوں. اگر وہ واقعی اپنے دل کو صاف کر چکا تھا تو میری ڈیوٹی بنتی تھی کہ میں بھی اپنی طرف سے اسے گرین سگنل دوں. ہم دونوں ہی ان سالوں میں تکلیف سے رہے تھے. دونوں کے ہی حصے میں تلخیاں آئی تھیں. دونوں نے ہی سزا کاٹی تھی. اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر آج میں رامیز کو چھوڑ دیتی ہوں تو دوبارہ میری شادی کبھی بھی کسی اچھے انسان سے نہیں ہو پائے گی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. طلاق یافتہ لڑکی کو شک اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور میری اماں بھی عمر کے آخری حصے میں تھیں. میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی. میں نے رامیز کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لیا تھا, اور پھر اس نے مجھ پہ وہ محبت نچھاور کی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کے سبھی دکھوں کو بھول گئی. وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا, مجھ سے بہت محبت جتاتا تھا, اور اکثر ہی مجھ سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگتا تھا. میں اسے دل سے معاف کر چکی تھی. 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنگن میں 2 معصوم پھولوں کو اتارا تو ہماری زندگی مزید پرسکون ہو گئی اور خوشیوں سے بھر گئی. دلاور میری زندگی میں آنے والا ایک بھیانک خواب تھا, اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کی اصلیت بر وقت میرے سامنے آ گئی, ورنہ شاید میں پوری زندگی خود کو جھوٹی تسلیاں ہی دیتی رہتی. اصل محبت وہی ہوتی ہے جو آپ کا محرم آپ سے کرتا ہے.